اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقضا ربک، تمہارے رب نے ایک فیصلہ کر چھوڑا ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف اور صرف تساں اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ یہ اللہ دا فیصلہ ہے، جڑا اللہ دی عبادت کرے دے، اللہ کو راضی کرے دے، اللہ دے اگاں اپنا متھا ٹیک دے دے، اللہ دی پاک بارگاہ وچ اپنے آپ کو جھکا دے دے، بل اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ دنیا دے وچ مخلوق انہیں تابع تھی ویندی ہے، اولاد فرما بردار تھی ویندی ہے، عزیز و اقارب محبت کرن پہ ویندن، رشتہ دار دوست پڑوسی سب ہودے نال چاہت کرے دن۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ واسطے اپنے آپ کو قربان کر چھوڑے۔ دنیا دی تمام عیش و عشرت وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، جڑے اللہ دی عبادت کریں دن، اللہ کو راضی کرن دی خاطر، اللہ تبارک و تعالی کو حاکم احکم الحاکمین اپنا رب منے ہوئے، جڑے ویلے بندہ جھک میں دے عبادت کر گھندے، بس اللہ انہی دنیا بھی چنگی کرے دے، آخرت بھی چنگی کرے دے۔ فرمایا ابو کیا ہے؟ عبادت تو متصل بات، عبادت تو جڑا بندہ فارغ تھی گئے، اللہ کو سجدے کر کے دن، اللہ دی تسبیح بیان کر کے دی ہے، اللہ دی تقدیس بیان کر کے دی ہے، تکبیر و تحلیل بیان کر کے دی ہے۔ اللہ فرمایا والت فارغ نہیں تھی منا وبالوالدین احسانا، والت ماں پیو دے نال احسان بھی کرنے، ماں پیو دے نال بھلائی بھی کرنی ہے، ماں پیو دے اگوں جھک ونجنے، ماں پیو دے اگوں بولنا نہیں بلکہ جھکنے۔ جڑے ویلے اے بندہ کم کر گھندے، اللہ دے نبی ہے، موسیٰ کلیم ہے۔ کیڑا نبی ہے؟ موسیٰ کلیم ہے۔ اے او نبی ہے جڑا جلالی نبی ہے، جڑے ویلے اللہ نال کلام کرنے دل چاہوے نا، کوہ تور دے ویندے ہن، اللہ تبارک و تعالی اتھائیں اپنے ای نبی نال گفتگو فرمیندے ہن۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دی بیٹھن، عرض کرن باری تعالی میرا دل کرے دے کہ اج میں اپنا جنت تا ساتھی دا دیکھا، دنیا دا ساتھی دا میرے نال ہارون بھیج دیتا، یوشع بن نون بھیج دیتا، حضرت خضر بھیج دیتا، اے اللہ تو جنت تا ساتھی دا میں کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایویں ونج پیا، فلاں علاقے دے وچ ایک کسائی بیٹھے، پھٹے دے گوشت بنیرا بیٹھے، کچھ بوٹیاں ہوں اپنے گتھڑے وچ پاتی ہیں، اپنے تھیلے وچ پاتی ہیں، ہوں کسائی کول ونج پیا، او کسائی تیرا جنت تا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام تر پے، اون محلے وچ پہنچ گئے، اون علاقے وچ پہنچ گئے، کسائی دا نام پوچھتے پوچھتے اون پھٹے دے پہنچ گئے۔ آپ نے ان کو ڈٹھا، ساری دیوار بیٹھے رہے، جے ویلے شام تھائی آپ نے فرمایا میرے بھائی میں کچھ دن تیرے کول مہمان رہن چاہنا، ایک رات تا مہمان بڑھا گئے۔ ان کسائی نے آکا ٹھیک ہے صحیح، میں میزبانی دا شرف حاصل کرے سا، جان پہچان کوئی نہیں، آشنائی کوئی نہیں کہ اے اللہ دا نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ ہے، اے موسیٰ کلیم ہے، کوئی بھی آئے نہ سن دے ہن، گفتگو دا پتہ ہے، سارا پتہ ہے، لیکن ڈٹھا نہ ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹر پے، شام کو جڑے ویلے لنگر پکا، کھانا تیار تھی گیا، ایک کسائی کھانا پکا دے، خود اپنی ہانڈی تیار کر دے، اپنی بڈھڑی ماں دے اگوں وانجے رکھے دے، ادے اماں ہن کھانا تیار تھی گئے، منہ کھولو ہاں، کھانا میں تو کو لقمے کھواواں ہاں، چبا چبا دے ماں دے منہ میں سٹے نہ بیٹھے۔ آج دا سب ماما کو بہر دستے دے ہیں، پیو کو بہر سٹے دے ہیں، گھر دو بہر سٹے دے ہیں، لیکن خدا دی قسم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو کا، یہ تیرا ماں پیو دو ہیں، تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں، اور تیری مرضی ہے
ان دی خدمت کر دے، جنت حاصل کر، انہاں دی خدمت کر دے، اللہ کو راضی کر، انہاں دی خدمت کر دے، تو اپنی آخرت سنوار، تیری مرضی ہے۔ اگر انہاں دی ضلالت کر دے تو جہنم گنے تے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بہ گئے، یہ نوجوان کسائی اپنی اما دے منہ وچ لقمے سٹیندا بیٹھے، چھوٹیاں چھوٹیاں موٹیاں چھوٹی چھوٹی روٹی دے ٹکڑے اما دے منہ وچ پیا سٹیندے، جے ویلے اما کھا کے دے پیٹ پھل تھی گئے، بیٹے نے پانی پلائے، پانی پلاون تو بعد موسیٰ علیہ السلام حالات دے بیٹھے، یہ معاملات دے بیٹھے، ان تو بعد آپ کہہ دے دیں کہ اما عرش دیر اکھیں چاہ دے عرض کریں دی اللہ یہ میرے پتر کو جنت وچ اپنے نبی موسیٰ دا ساتھی، سبحان اللہ، یہ اما دعا کریں دی ہے، ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے، ریاضت ایک پاسے، سجدے ایک پاسے، خیرات ایک پاسے، سب کچھ ایک پاسے، اگر اما بابا راضی تھی ونجن دعا کریں او ایک پاسے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام دے تھے پہن، آپ علیہ السلام نے جوان کو پوچھا، اے جوان تیرا کیا عمل ہے؟ تیری اما تیرے تو اتنی راضی ہے، تیرے کو دعا دیندی ہے، تو کیویں ہے، کیا کرے نے؟ وہ نوجوان آدے اے اللہ دے بندے جڑے ویلے میں باہروں آنا کھانا خود تیار کر دے، پہلے اپنی اما کو کھوے نہ بعد وچ خود کھانا، بل کیا ہے اما سین دعا کریں دی ہے اللہ تے کو موسیٰ علیہ السلام دا جنت تا ساتھی بناوے، میں اما کو آدھا اما تو کی ہدیں گالی کرینی ہے، وڈیری ہے، اللہ دا نبی کی تھا، میں گناہگار کی تھا، میں کتھا موسیٰ کلیم دا ساتھی بن سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میرے بھائی کسائی تے کو مبارک ہوئے، میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم، سبحان اللہ، تیری دنیا وچ بھی دعا قبول ہے، تیری اما دی آخرت وچ بھی ہے۔ او کسائی پوچھتے اللہ دے نبی تسا کیویں کرم فرمائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے وچ میں ڈٹھے لیکن میں نے عرض کی تھی الہ العالمین میں کو اپنا جنت کا ساتھی دکھا، جنتی ساتھی دکھا کہ کیڑا جنتی ساتھی ہے جڑا جنت دے وچ میرے نال ہو سی، میرا رفیق ہو سی۔ اللہ نے تیری نشاندہی کی ہے، اتھا یہ باتاں اپنی جا دے ہیں لیکن ماں پیو دی رضا مندی اپنی جا دے ہیں۔ میرے بھائیو والدین کو راضی کرو، صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت وچ حاضر تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنی اما بابے کو راضی کرا، میں کو منہ جاوے میں کیویں منہ جلا ہوا؟ آپ نے فرمایا وج پیا اگر جیندے ہیں تے اما دے قدم چم، ابے دے قدم چم، ابے دی پیشانی چم، اما دی پیشانی چم۔ عرض کی تھی حضور اگر وہ ٹر گئے ہوئے فرمایا ون انہاں دی قبر کو بوسا دیتے کو چمن دا ثواب ملے۔ تے یارو خوش نصیبی نہیں ماں پیو جن واسطے دعا کرے، اج اساں بزرگاں کول وینے ہیں، دور دراز لوگاں کول وینے ہیں، دعاواں کراون وینے ہیں، جڑا قبلہ گھر دے وچ بیٹھے، جڑا دعاواں قبول کرواون والا ماں پیو اللہ نے ساکو عطا فرمائے، اگر اساں انہاں دی سر کے دل نال خدمت کر دے، دعا دا نہ آکھوں، جڑے ویلے اے ہاتھ چنن عرش الہی ڈائریکٹ دعا قبول تھی۔ تے یارو مرن دو بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، بندے دے مرن دو بعد معاملہ ختم تھی ویندے لیکن ترائے کم ایک ایسے ہیں کہ جڑے دے مرن دو بعد بھی ان کو ثواب ملدے۔ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کرنا، صدقہ جاریہ وہ ہے کہ جتھا مسلمانہ کو فائدہ ملے، پانی لوا دیونا، سبیل لوا دیونی کی تھئی، رستے دے درخت لوا دیونا، کوئی رستہ صاف نہ ہوئے رستہ صاف کروا دیونا، کی تھئی ضرورت ہے لائٹین دی لائٹاں دی ضرورت ہے اتھائی بتی لوا دیونا، اے بھی صدقہ جاریہ ہے۔
لیکن اے نہیں کہ اج اساں ہمسائیں دے رستے بند کر چھڑے اج اے حالات ہیں کہ اساں اپنے گھر دا کوڑا کرکٹ کٹ دے بے روڈ دے سٹ دینے ہیں رستے دے سٹ دینے ہیں ہی واسطے کہ سارے آمن والے ہمسایہ کو رستے دے گزرن والے مسافرہ کو تکلیف پہنچے لیکن حضور صلوات والسلام نے فرمایا من صدقۃ جاریۃ جڑا بندہ صدقہ جاریہ کرے سی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ان دا ثواب عطا فرمائے سی ہارون رشید جڑے ویلے ملکہ زبیدہ نال شادی کی تھی نا ملکہ زبیدہ کو آکھے ملکہ منگ کیا منگ دی ہے حق ماہر تیرا کیا ہوئے ملکہ زبیدہ نیک ہے نیک خاتون ہے رب دا خوف رکھن والی ہے ڈرن والی ہے رب کو راضی کرن والی ہے ملکہ نے آکھا کہ تھوں نہر فرات کڈ جڑا مکہ مدینہ حاجی ونجے اور رستے وچ پانی بھی پینا ونجے میں کو دعا بھی کرے دا ونجے میرا دل کرے دے ایسی نہر بنا جڑی اتھوں نکلے عراق دے وچوں نکل دے ونجے مکہ مدینہ پہنچے آمن ونجن والے سارے مسافروں کو پانی دی سہولت ملے اور سارا سال پانی چلے پیا ایک دن بھی وچ رکے نہ چنانچہ جڑے میرے حج تو واپس آئی انجینئر کٹھے تھی گئے لوگ کٹھے تھی گئے زبیدہ پانی کٹھا کی میں کرے سے تیری سلطنت وک ونجے پہاڑی علاقہ ہے ریگستان دا علاقہ ہے یہ کیویں پہاڑ کٹی سن کیویں ریت ٹبے چم سن کیویں نہر بن سی زبیدہ نے آکھا تساں نہر بناؤ میرا رب آپ پورا کرے سبحان اللہ چنانچہ تر پہ انجینئر کم شروع کر دیتوں نے نہر بن دی پئی ہے نہر دی کھاٹی شروع تھی گئی ڈیم بن گیا سارا سلسلہ چل گیا جڑے ویلے نہر بالکل تیار تھی گئی بڑا بندہ آ گیا حساب و کتاب چاہ دے آ گیا ایک رجسٹر چاہ دے آ گیا ملکہ اتنا خرچہ تھی گئے اتنے دینار لگ گئے اتنے درہم لگ گئے چیک کرو ہاں ملکہ نے وہ سارا گدہ اور سارا دا سارا کھاتا نہر فرات تے وچ چھڈ دتو سی اکے الہ العالمین میں تیری رضا دی خاطر ایک کم کیتا ہے میں آج دنیا دے حساب نہیں گندی الہ العالمین کل قیامت والی دیوار تو بھی حساب نہ گندی آج اساں کتھیں اللہ دے راہ دے ایک نلکا لواؤں فوٹو چھکویں دے ہیں مسجد دی ایک سہ لواؤں فوٹو چھکویں دے ہیں کہیں غریب دے بچے دی شادی دا جہیز دیوں فوٹو چھکویں دے ہیں لیکن صدقہ وہ ہے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ تو سیدھے ہاتھ نہ لے کھبے ہاتھ کو بھی پتہ نہ تے یارو من صدقۃ جاریۃ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آویں بارگاہ رسالت وچ عرض کرن یا رسول وسلم اما سین فوت تھی گئی ہے کوئی شاید صدقہ کرن ثواب ویسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور ویسی آج کئی لوگ آدھیں ایک کل خانیاں ختم خیرات ان کا ثواب نہیں پہنچتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں حضور دی بارگاہ میں چاہے کھڑے عرض کرنے پر حضور اما سین فوت تھی گئی ہے کوئی صدقہ کرا صدقہ پہنچی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور پہنچی عرض کی تھی یا رسول اللہ صدقہ کیا کرا آپ نے فرمایا تو کیا کرنا چاہنے عرض کی تھی حضور باغ ہیں انہاں وچوں ایک باغ دے لواں آپ نے فرمایا اے بھی ٹھیک ہے لیکن اے باغ ویچ اگر مسلمانہ کو پانی دی ضرورت ہے اگر تو خوہ ایک لاوے چاہ اپنی ماں دے نا دا ایک قطرہ جڑے پینے میں سے انہاں ثواب تیری اماں کو پہنچتا من صدقۃ جاریۃ ابو فرمایا او علم ينتفع به یول اے ہوئے کہ علم دین دا مدرسہ ہوئے یا وہ خود عالم ہوئے یا قاری قرآن ہوئے قرآن پڑھاوے علم دین پڑھاوے طالب علم دی خدمت کرے طالب علم دی مدد کرے ان کا ثواب بھی ان کو قیامت تک ملتا رہا کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات جہاں قرآن دا ایک حرف پڑھے
اللہ ان کو دا نیکیاں عطا فرمے دے، انہیں دا درجات بلند فرما دے دے، دا گناہ مٹا دے دے، بشرطے کہ ایمان پکا ہوئے، پڑھن والا صد کے دل نال پڑھے، اللہ کو راضی کرنے واسطے پڑھے۔ اساں جڑے ویلے پڑھدے ہیں اپنے مرحومین تک ان دا ثواب پہنچنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ مومن قبرستان دے نالوں لنگھ دے نا 7 دفعہ یا 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دے، انہاں قبر والے کو ثواب پہنچے دے، وہ ثواب اتنا ہو دے کہ قیامت تکر او ہوں ثواب کو ونڈے دے رہا دے، اتنا ثواب ہے سورہ اخلاص شریف کا۔ بل دیکھو ایسا کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ دی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی سارے مرحومین تک پہنچے دے۔ بل اگو فرمایا او ولد صالح یدعو له، فرمایا یا ول نیک اولاد ہوئے جڑی ماں پیو دے مرن تو بعد ماں پیو واسطے دعا مغفرت کرے۔ اے دعا مرن تو بعد جڑا بندہ کرے دے عقیدہ اے ہے دعا میں اتھا کرے نا رب رحمان عرش تے بیٹھ دے میرے والدین تک انہاں ثواب پہنچے دے، ان دا ثواب اللہ ضرور پہنچے دے۔ بنی اسرائیل دا ایک شخص ہے مرن پیا بیوی حاملہ ہے، آدھے جے ویلے بچہ پیدا تھی ونے بولن جوگا تھی وے ان کو اللہ دی کتاب دی تعلیم دے وے، بیوی فرما بردار ہے، بیوی نیک ہے، صالح ہے، اللہ ساکو بھی نیک بیویاں بچیاں عطا فرماوے جڑی دین نال محبت کرن والی ہونے، ٹی وی ڈرامے نال نہ، فلماں نال نہ، ناول نگاری نال نہ، پڑھن قرآن پڑھن نماز پڑھن تسبیحات پڑھن، یہ جی اللہ بیٹیاں عطا فرماوے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ نے بچہ جڑے ویلے بولن جوگا تھیا وقت معلم کو بھیج دیتا، آکھے میرا بچہ ہے انہیں والد دی وصیت ہے اللہ دی کتاب دی تعلیم دیتی ونجے، میں گھن کے آ گئی ہاں تسا ان کو پڑھاؤ، ان کو اللہ دی کتاب دی تعلیم دو۔ جڑے ویلے وہ بچہ بیٹھا توتلی زبان نال بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کلمات پڑھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دے والد کو گناہاں تو معاف فرما دیتا، عذاب قبر مک گیا۔ جڑے ویلے نبی لنگے ہن پہلے عذاب قبر تھی نہ پیا ہے بل واپس چولے عذاب قبر ختم ہے، کھڑے سیدھے عرض کرنے الہ العالمین ماجرا کیا ہے؟ قبر والا پہلے لنگا عذاب قبر وچ مبتلا ہے، بھا دے وچ ہے، زنجیراں دے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ سنے فرمائے میرے پاک پیغمبر انہیں بچہ پیدا تھیے اون دنیا دے فرش تے بہ دے الرحمن الرحیم میرا نام بلند کیتے سی، میں کو رحمان دے رحیم آکے سی، میری رحمت کو گوارا نہ ہے کہ اے بعد میں کو رحمان دے رحیم آکے میں ان دے ابے کو قبر دا عذاب دے یارو یہ سب کچھ اللہ نے سارے واسطے بنائے، گناہ تھی ونن نافرمانیاں تھی ونن ندانی وچ گناہ تھی ونن اللہ تبارک و تعالی دی معصیت تھی ویندی ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ جڑا آدھے اللہ دی بارگاہ وچ جھک ویندے او اللہ دا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے وچ ایک جگہ ارشاد فرمائے کہ جڑے میرے بندہ گناہگار آوے نے میرے کو توبہ کرنے واسطے بل میں اون نال اتنی محبت کرے نا کہ جتنی نیکوکار نال نہیں کرے گا، یہ بھٹکا ہویا ہے گناہاں دی دلدل وچ پھسا ہویا ہے، لیکن میں رب رحمان دی بارگاہ وچ جڑے ویلے آ گئے میں رب رحمان دے گناہاں کو معاف فرما دینا۔ تے یارو یہ زندگی دے کچھ لمحات ہیں 60 سال 70 سال 75 سال 80 سال بالآخر یہ دنیا دے وچوں اسا رخصت تھی ہونے، لیکن اگلے مکان واسطے اسا کیا کیتا ہے؟ اے مکان دا سب بڑے دے ہیں، پختہ مکان بڑے دے پہ ہیں، رنگ روغن کریں دے پہ ہیں، ماربل اچھا لیندے ہیں، ٹوٹیاں اچھی لیندے ہیں، لائٹ کا سامان اچھا گندے ہیں، اچھے الیکٹریشن کو سلیندے ہیں، کیا کرنا اے بھی سوچے ان گھر دے وچ آمن دا کہہ نہیں، جائیں گھر وچ آمن دے لال آمنے ان گھر دی کوئی تیاری بھی ہے، جڑے گھر دے وچ محبوب کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تشریف گھندے آسن اون گھر دی بھی کوئی تیاری ہے؟ این گھر دے وچ اساں دنیا داری بنائی ہوئی ہے یاراں دوستاں واسطے برادری واسطے اپنی اولاد واسطے بڑا گی دے یارو اون گھر دا بھی سوچو جتھاں اساں کئی صدیاں راہ ہونے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے بندہ ہے مومن نیک مردے نا فرشتے سوال کریں دیں من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حقی هذا الرجل جڑے ویلے بندہ جواب دے گھندے بل اللہ دے فرشتے فرمانے نم کنومت العروس اے بندہ مومن تو ہن ایویں سموان جی میں پہلی دیوار کوئی دلہن اپنی سیج جسم دی نم کنومت العروس دلہن دی طرح ہی بستر دے آرام کرون بل ایک روایت وچ آندے ان کو ایک موتیاں دا ہار دتا ویندے جڑا ہے وہ ہار گلے وچ پاون پوندے مرن والا لیکن ان دی زنجیر ٹوٹ ویندی ہے ان کو بڑے بڑے زنجیر وچ پیندے پیندے ان ڈوری وچ پیندے پیندے قیامت آوے سی تے یارو ساکو چاہیے ہے کہ اساں اپنی آخرت کی تیاری کروں سارے بھائی ٹر گئے سارے والدین ٹر گئے عزیز و اقارب ٹر گئے آئے دین سارے کوئی نہ کوئی عزیز ٹردے پین ایک نہ ایک دیوار اساں بھی ٹر ونجنے اساں او موت مر دے ونجوں جڑے میرے قبر دے وچ ونجوں کملی والا آکھے اے میرا امتی آ گئے میرا غلام آ گئے فرشتے ہوئی جنت میں داخل فرما دے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ دی بخشش اور مغفرت فرماوے